بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ویڈیو کے پہلے مرحلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا اور اگر سمجھ آئے تو اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ بعد ازاں ہم وہ نسخہ آپ کی نظر کریں گے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی قبیصہ بن مخارق الہلالی کو تعلیم کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بات کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ سفر کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے 3 لوگ ایسے تھے کہ جب وہ اپنے شہر سے نکلے تو بارش نے انہیں آ لیا۔ ان لوگوں نے اس بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ جب وہ لوگ غار میں چلے گئے تو غار کا منہ بند ہو گیا۔ بس ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا، خدا کی قسم، تم نجات نہیں پا سکتے مگر صدق اور سچائی کے ذریعے۔ تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس سچ کے ذریعے اللہ سے دعا کرے جس کے متعلق وہ جانتا ہے۔ بس ان میں سے ایک نے آواز دی، یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے ایک شخص کو اپنے کام کے لیے اجیر بنایا تھا۔ بس اس نے چند کلو چاول پر کام کیا اور چلا گیا۔ وہ اپنی اجرت بھول گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت سے ایک گائے خریدی اور زراعت میں محو ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص آیا اور اس نے اپنی اجرت طلب کی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے پیسوں کی گائے خرید لی ہے۔ وہ یہ سن کر واپس چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آیا اور اپنی اجرت طلب کی۔ میں نے پھر کہا میں نے گائے خرید لی ہے۔ وہ پھر واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آیا اور اپنی اجرت طلب کی۔ میں نے اس سے کہا میں نے گائے خرید لی ہے، اسے لے جا، اس لیے کہ اب اس کے عوض میں یہی میرے پاس ہے۔ بس اس نے قبول کر لیا اور گائے لے گیا۔ اے میرے پروردگار، اگر تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تیرے خوف اور ڈر سے کیا، بس ہم لوگوں پر یہ امر آسان کر دے اور اس کا منہ کھول دے۔ یہ کہتے ہی پہاڑ شگافتہ ہو گیا۔ دوسرے شخص نے یوں دعا کی، یا اللہ، تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے۔ میں ہر رات کا دودھ لاتا تھا کہ ایک روز مجھ سے تاخیر ہو گئی، اور جب میں آیا تو وہ دونوں حضرات سو چکے تھے۔ میرے اہل و عیال بھوک سے تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک میرے ماں باپ نہ پی لیں گے اس وقت تک انہیں نہیں پلاؤں گا۔ مگر میں نے اپنے ماں باپ کو بیدار کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور نہ یہ اچھا لگا کہ واپس چلا جاؤں۔ بس اس انتظار میں ساری رات کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے معبود، اگر تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے کیا تو میرے امر کو آسان اور کشادہ کر دے۔ بس پہاڑ پھٹ گیا اور آسمان دکھائی دینے لگا۔ تیسرے شخص نے کہا، اے میرے خدا، تو جانتا ہے میری ایک چچا زاد بہن تھی جس کو میں نے سب سے زیادہ چاہا تھا۔ میں نے اس سے برے کام کا ارادہ کیا۔ پہلے اس نے انکار کیا، لیکن جب میں نے 100 دینار پیش کیے تو اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ جب میں نے اسے 100 دینار لا کر دے دیے اور فعل کے ارادے سے اس کے سامنے بیٹھا تو وہ بولی، اللہ سے خوف کر اور مجھے محفوظ رکھ۔ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا اور وہ 100 دینار بھی اسے بخش دیے۔ بس اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ تیرے خوف اور خشیت کی بنا پر کیا تو ہم سے اس مشکل کو دور کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ پہاڑ کا منہ کھل گیا اور وہ لوگ باہر آ گئے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسخہ بیان کریں، اس واقعے سے ایک بات تو بہت واضح ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ اس مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ قبیصہ بن مخارق الہلالی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا،
اے کبیسہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں بوڑھا ہو چکا ہوں، طاقت ختم ہو گئی ہے، اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو گیا ہوں اور چند چیزوں کے بوجھ اٹھانے میں عاجز اور کمزور ہوں، بس آپ مجھے چند کلمات تعلیم فرمائیں، اللہ جن کے ذریعے مجھے صحت اور اجر و ثواب عطا کرے، اور یا رسول اللہ مجھے بھول جانے کی بھی عادت ہے۔ بس ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا کہا؟ اس نے پھر دہرایا۔ آپ نے پھر پوچھا کیا کہا؟ اس نے پھر دہرایا۔ آپ نے پھر پوچھا، اس نے پھر دہرایا۔ تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آس پاس کے پتھر، درخت اور دریا تیرے لیے رحمت کی خاطر گریہ گناہ ہیں، بس اپنی دنیا کی خاطر جب نماز صبح سے فارغ ہو تو یہ 3 مرتبہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہ جب تم یہ کہو گے تو بینائی بڑھے گی، جزام، برس اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ ناظرین اکرام، یہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بیماریوں کا ذکر کیا ان میں وبائی مرض بھی ہے اور کرونا بھی وبائی مرض ہے، اس لیے کسی بھی وبائی مرض کے لیے یہ نسخہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو ڈھال لینا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھا اور کبیسہ نے کہا میں ان کلمات پر اپنی انگلیاں بند کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے ساتھی ان کلمات پر اپنی انگلیاں بند کر رہا ہے، یعنی انہیں شمار کر رہا ہے۔ تو آن حضرت نے فرمایا کہ اگر ان کلمات کی برابر تلاوت کی اور عمدن ترک نہ کیا تو اس کے لیے جنت میں 4 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس در سے چاہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کسب فیض کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو نسخہ ہائے مصطفی سے آراستہ کریں گے اور ہمارے حق میں دعا ضرور کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔